أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على قاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إلياس من المرسلين. صلوات. کافی دیر سے آپ حضرات شعراء کرام کا نذرانہ عقیدت سماعت فرما رہے تھے، اور ان اشعار میں مدح کے پہلو کے ساتھ ساتھ مصائب کے گوشے بھی آپ حضرات نے سماعت کیے. ایسی منزل میں جب شاعر کا بہترین کلام اور اس کا راگ راگنی سے بھرا ہوا گلا کلام کی خوبیوں میں مسلسل اضافہ کر رہا ہو، تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ کیف، وہ مزہ اور وہ لطف کسی نثری کلام میں پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ خطیبوں کے لیے امتحانی منزل ہوتی ہے جب ان سے پہلے شعراء کرام اپنی شیریں آواز میں بہترین کلام کے ساتھ سامعین کے ذہن و قلب کو متاثر کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد کسی نثری کلام کو پیش کرنا اور سامعین کے دلوں میں اس کے لیے جگہ بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ منبر کا بھی فیض ہے
اور اہل بیت طاہرین کی محبتوں اور مودتوں کے طفیل میں بیان کرنے والا اپنے بیان سے لوگوں کو متاثر نہیں کرتا، معصوم کے کلام سے متاثر کرتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے، اور یہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خداوند عالم کی یہ سنت قائم ہوئی ہے کہ جب شعر و ادب کا سب سے پہلا مرکز یعنی عربی شاعری، جہاں شعر ہی زبان تھی، شعر ہی لہجہ تھا، شعر ہی کلام تھا، اور شعر ہی ماحول اور سماج کو آباد کر رہا تھا، ایسے ماحول میں جہاں عرب کے مرکزی شعراء دنیا کو عجم کے نام سے یعنی گونگا کہتے تھے، کسی کی کوئی بات قبول کرنے کے لیے عرب کا شاعر تیار نہیں تھا، لیکن خداوند عالم نے ان شاعری کے مراکز کے صدارتی محل میں کوئی شعر نہیں نازل کیا، نازل کیا تو قرآن مجید نازل کیا، جو شعر نہیں تھا، نثر کی زبان تھی، مگر نہ جانے اس نثر کی زبان میں کتنا اثر تھا کہ شعراء کی زبانیں گنگ ہو گئیں، مگر قرآن مجید کی زبان کل بھی بول رہی تھی، آج بھی بول رہی ہے، اور صبح قیامت تک یہ زبان بولتی رہے گی۔ مجھے یاد آیا کہ کبھی بنارس کی کسی مجلس میں کسی شاعر نے یہ شعر پڑھا تھا، جو مجھے یاد نہیں ہوتا ہے، اس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں گزارش کیے دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آل محمد کے دہن میں قرآن کی زبان ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، آپ نے بھی کہہ دیا نا۔ میں بھی بیٹھا ہوا سن رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں نے سوچا کہ قرآن کے پاس کون سی زبان ہے جو آل محمد کے دہن میں ہے؟ قرآن کی زبان آل محمد کے دہن میں نہیں ہے، آل محمد کی زبان قرآن کے دہن میں ہے۔ نہ یہ بولتے نہ قرآن سنا جاتا، نہ یہ بولتے نہ قرآن سمجھا جاتا، نہ یہ عمل کرتے نہ قرآن کی آیتیں آتی، نہ ان کا عمل ہوتا نہ سورے آتے۔ قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ان کے عمل کے تو فعل میں ہے۔ آپ بالکل مثالیں جانتے ہیں، آیہ ولایت بعد میں آئی ہے، انگوٹھی علی نے پہلے دی ہے، اہل بیت طاہرین کسا میں پہلے جمع ہوئے، آیہ تطہیر بعد میں آئی ہے، روٹیاں زہرا کے گھر سے پہلے گئی ہیں، سورہ دہر بعد میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کی زبان ہے، ورنہ قرآن تو بیچارہ چپ تھا، آج بھی چپ ہے اور کل بھی چپ رہے گا، جب تک آل محمد کی عظیم فرد اس دنیا میں آ نہ جائے۔ نہیں بولا تھا میرا نبی بھی پہلے قرآن کی زبان میں، لے کے آیا تھا میرا نبی قرآن۔ یہ عقیدہ نہ بنائیے گا کہ نبی کے پاس قرآن نہیں تھا، میرا نبی قرآن لے کے آیا تھا، مگر نبی بولا نہیں تھا۔ سب سے پہلے بولے تو علی بولے، علی بولے سب سے پہلے،
اور قرآن کے لہجے میں بولے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی، آئے خانہ کعبہ میں 3 شب و روز علی نے کعبے میں گزار دیے۔ اب یہ لفظ، یہ علماء بھی تشریف فرما ہیں، جرات کر کے یہ لفظ کہتا ہوں، قرآن مجید، خانہ کعبہ قرآن مجید کی زبان میں بیت ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، قرآن کی زبان میں خانہ کعبہ ہے بیت۔ یہ علماء تشریف فرمائے، انہیں معلوم ہے اچھی طرح، بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس میں رات گزاری جائے، جس میں رات گزاری جائے اسے کہتے ہیں بیت۔ باقی تو دار ہے اور لفظیں ہیں عربی زبان کی۔ تو پوچھئے تاریخ کے لکھنے والوں سے، وہ کون ہے جس نے اس گھر میں رات گزاری؟ ہے کوئی جس نے رات گزاری ہو؟ کوئی بیچارہ قفل کھول کے اندر آ نہیں پایا، چہ جائے کہ رات گزارتا۔ شب گزاری ہے 2 شبیں کم سے کم، میرے مولا علی نے اسی گھر میں گزاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم قرآن میں خانہ کعبہ کی توصیف کرنے سے پہلے یہ طے کیے ہوئے تھا کوئی آ کے اس میں رہے گا تاکہ اسے بیت کہا جائے، 3 شب و روز رہے پھر خانہ کعبہ سے نکلے۔ میں تو وہ تفصیلات عرض کرتا رہتا ہوں، صرف ایک منزل آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، شعراء کے کلام سن لیے ہیں نا آپ نے؟ ناراض نہ ہوں گے شعراء کرام، میں کوئی تنقید بھی نہیں کرتا ہوں اور نہ ان کے کلام سے کہیں مجھے کوئی زحمت اور پریشانی ہوتی ہے۔ مدح مولا کرتے ہیں، جس طرح بھی مدح مولا کریں وہ سب خوب ہے، اور ان کا مرتبہ تو ہم خطیبوں سے زیادہ بلند ہے۔ خطیب تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں رہتا ہے، نہیں دیکھا کسی روایت میں کہ کسی خطیب کو امام نے اپنے پہلو میں بٹھا لیا ہو۔ اگر بٹھایا ہے تو شاعر کو بٹھایا ہے اپنے پہلو میں، چاہے وہ فرزدق رہے ہوں چاہے دیبل رہے ہوں، اور شعراء ان کو بٹھایا ہے۔ مگر شاعر جب اپنا کلام سناتا ہے، اور یہی تھوڑی سی تشریح ہے، کلام جب سناتا ہے تو شعراء کی قسمیں الگ الگ ہیں نا۔ میں نہیں تذکرہ کروں گا، مجھ کو تو لوگ سنتے رہتے ہیں اور یہ میں اکثر ذکر بھی کرتا رہتا ہوں۔ شاید اس لیے بھی ذکر کرتا ہوں کہ ماحول نے اس منزل پر پہنچا دیا ہے اور سماج کا نقشہ یہ ہو گیا ہے کہ شاعر بیچارہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنی کوششوں کو مسلسل مسلتا رہتا ہے، اور وہ شاعر جس کا گلا اچھا ہوتا ہے وہ مجمع کھینچ لیتا ہے، مجمع کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں آدمی سوچتا رہتا ہے۔ مگر 2 قسمیں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک وہ شاعر ہوتا ہے جو شاعر نہیں ہے مگر پڑھتا بہت اچھا ہے، کلام کسی اور کا ہوتا ہے، پڑھتا اچھا ہے، میں خالی مثال دے رہا ہوں بس۔ اور ایک وہ ہوتا ہے شاعر، خود شاعر بھی ہوتا ہے، پڑھتا بھی اچھا ہے، لیکن سماج میں اس کی قدر کم ہے جو اصلی والا شاعر ہوتا ہے۔ کئی منزلیں ہیں جہاں بیچارہ مار کھا جاتا ہے اصلی والا شاعر۔ ایک تو یہ کہ پوسٹر چھپے تبھی مار کھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جن کے گلے اچھے ہیں ان کا نام اوپر چھپتا ہے اور شاعر کا نام نیچے۔ کبھی کبھی یہ مصیبت بھی آتی ہے کہ جس خوشگلو کا نام اوپر چھپا ہے اس کا شاعر یہی ہوتا ہے جس کا نام نیچے چھپا ہوا ہے، تو وہ بھی بیچارہ دیکھ کے سوچتا ہوگا یہ کیا ہو گیا، محنت میری ہے نام اس کا اوپر ہے۔ پڑھوانے میں بھی خوشگلو شاعر ایسے وقت میں پڑھوایا جاتا ہے جب پیک پہ ہوتا ہے مجمع،
اور اصلی والا شاعر 3 بجے رات میں، 3:30 بجے، 4 بجے، 5 بجے جب آدھے سے زیادہ مجمع جا چکا ہوتا ہے، آدھا سوتا رہتا ہے، آدھا اونگتا رہتا ہے، آدھے کی حالت خراب رہتی ہے، نیند کا غلبہ رہتا ہے، اس وقت اسے بلا لیا جاتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے۔ لیکن حقانیت پسند خوشگولو وہ ہوتا ہے جو یہ کہہ کے پڑھتا ہے کہ کلام کسی اور کا ہے، پڑھ میں رہا ہوں۔ اپنے کو شاعر نہیں ظاہر کرتا، شاعر تو ہوتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ جانے کتنے پڑھنے والے ہیں، نہ وہ بحر جانتے ہیں، نہ قافیہ جانتے ہیں، نہ ردیف جانتے ہیں، نہ الفاظ کی سیٹنگ جانتے ہیں، نہ الفاظ کی موزونیت پہچانتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں یہ قصیدہ ہے، یہ نظم ہے، یہ رباعی ہے، کیا ہے قطع، نہ جانے کیا کیا پڑھ دیتے ہیں، کہہ کے پڑھ دیتے ہیں۔ اور یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ذرا یہ شعر دیکھیے گا۔ ہمیں شعر سنا جاتا ہے کہ شعر دیکھا جاتا ہے؟ جو شعر دیکھا جاتا ہے وہ جنگل میں رہتا ہے، شعر تو سنا جاتا ہے، تو کان کے پردے کھلے رکھیے، ذہن کو بیدار رکھیے تاکہ وہ سن لیجئے۔ دیکھا نہیں جاتا اور دکھائی دے گا بھی نہیں، وہ تو پڑھنے والا دکھائی دیتا ہے، کلام تھوڑی دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ بھی پڑھتا اچھا ہے۔ اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو اصلی والا شاعر ہوتا ہے، نظامت کرنے والا خوب اچھی طرح پہچانتا ہے، اتنے سیٹ الفاظ کیے رہتا ہے کہ جیسا شاعر ہوتا ہے ویسے ہی اس کا تعارف ہوتا ہے۔ یہ نظامت کرنے والے کا بہت بڑا فن ہوتا ہے۔ لیکن یہی نظامت کرنے والا جب اصلی والے شاعر کو بلاتا ہے تب یہ کہتا ہے اب شاعر کا کلام شاعر کی زبان سے سنو۔ دیکھیے کتنا فرق ہو گیا، ابھی تک کہہ رہا تھا یہ کلام سنو وہ کلام سنو، اب وہ کہہ رہا ہے نظامت کرنے والا شاعر کا کلام شاعر کی زبان سے سنو۔ اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، مگر اس مزے کو عام آدمی نہیں پہچانتا۔ اس مزے کو جو اس فن کا جاننے والا ہوتا ہے وہی پہچانتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کیا خصوصیت ہے۔ تو وہ جب پڑھتا ہے تو مجمع خوش ہو جاتا ہے، یہ پڑھتے ہیں تو مجمع چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ ہمارے سماجی اور معاشرتی حالات نے ہم کو اردو سے اتنا نابلد کر دیا ہے کہ ہم اس کے نشیب و فراز سے واقف ہی نہیں ہو پاتے، الفاظ کے مجموعے کو ہم صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آگے والے اٹھے سبحان اللہ کہنے تو پیچھے والے بھی اٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ کہا ہوگا اس لیے ہم بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ مگر جب شاعر اپنا کلام اپنی زبان سے سناتا ہے تو ارباب فن کو مزہ آتا ہے، اور شاعر اپنا کلام انہی کے درمیان سناتا ہے جو صاحب فن ہوتا ہے، صاحب کمال ہوتا ہے، صاحب فن کے درمیان ہی اپنا کلام پیش کرتا ہے۔ اتنی دیر کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، مگر جو فقرہ مجھے کہنا ہے اسے سن لیجئے۔ 3 شب و روز میرے مولا نے خانہ کعبہ میں گزار کے وہاں سے نکلے، ماں کی آغوش، بچہ ماں کی گود میں، کعبے کی دیوار 2 بار شق ہوئی ہے۔ یہ شق بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی کہا جاتا ہے، ورنہ میرے نزدیک شق ہونا بھی صحیح نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کعبے کی دیوار میں در بنا ہے، شق نہیں، شق کہتے ہیں کریک ہونے کو۔ کریک ہو تو مرد بھی ڈرتا ہے، عورت بھی ڈرتی ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد در بنا تاکہ اندر گئیں، واپس ہونے لگیں، پھر در بنا۔ دیکھیں بالکل میں آپ کو تھکاؤں گا نہیں، بہت جلدی ختم کر دوں گا، مگر اتنی بات ضرور یاد رکھیے گا۔ نکلے تو ماں کی گود میں کیسے؟ آنکھیں بند، بولے نہیں، روئے نہیں۔ ایمان ماں کا پہچانیے کتنا مستحکم ہے کہ نہ رویا ہے، نہ بولا ہے، نہ آنکھیں کھولی ہیں، مگر ماں سمجھتی ہے بچہ زندہ ہے، بچہ زندہ ہے۔
جس گھر کی ماؤں کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا اس گھر کے باپ کا ایمان کتنا مضبوط رہا ہوگا. نکلی لے کے چلی. اب ایک ذرا سی مثال دے دوں تاکہ بات نوجوان ذہنوں تک بھی پہنچ جائے. آپ نے بہت سارے پھول سونگھے ہوں گے. پھول بننے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کلی. کلی کسے کہتے ہیں؟ بڑی مشکل ہے نا. جس کا دہن بند ہو اسے کلی کہا جاتا ہے. کلی اپنا دہن کب کھولتی ہے؟ دوپہر کی ہوا میں. 10 بجے کی ہوا میں، سپہر میں نہیں. نسیم سحری چلے، کلی کے سفید رخ سے مس ہو کے گزر جائے تو کلی اپنا دہن کھول دیتی ہے. امامت کی کلی آغوش مادر میں چلی، آنکھیں بند، بولی نہیں، روئی نہیں. ماں کلی کو لے کے آ رہی ہے. ادھر سے رسالت کی نسیم سحری چلی. جیسے ہی نسیم سحری سفید رخ امامت سے مس ہوئی ویسے ہی کلی نے دہن کھول دیا. جب کلی دہن کھولتی ہے تب اس کی خوشبو کا پتہ چلتا ہے. جب تک دہن نہ کھولے خوشبو کا پتہ نہیں چلتا. کون سی خوشبو ہے؟ بیلا ہے، چمیلی ہے، گلاب ہے، یہ کچھ نہیں پتہ چلتا. دہن کھولے تو خوشبو سے پتہ چلتا ہے کون ہے. خوشبو بتاتی ہے مگر ہر کلی کی خوشبو ایک ہے. میری لفظیں یاد رکھیے گا عزیزو. ہر کلی کی خوشبو ایک ہے. جو بیلے کی ہے وہ گلاب کی نہیں، جو گلاب کی ہے وہ چمیلی کی نہیں. ہر ایک کی خوشبو الگ الگ ہے ورنہ پہچانا نہ جائے. امامت کی کلی آغوش رسالت میں آئی، آنکھیں کھولی، پہلا دیدار نبی کا. اور جیسے ہی دیکھ لیا تو فوراً کہا حضور کچھ پڑھوں؟ اب یہ 3 دن کا بچہ کیا پڑھے گا؟ لیکن بچہ ہوتا تو نہ پڑھتا. عصمت کے گھرانے کی عظیم فرد ہے، اس لیے اس کے لیے پڑھنے میں کوئی زحمت نہیں ہے. نبی نے بھی کہا کہ ہاں پڑھو. اب اتنا یاد رکھیے گا، میں نے کہا تھا کہ شاعر اپنا کلام اپنی زبان سے سناتا ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. سننے والا بھی صاحب فن ہوتا ہے تو وہ اس کے فن کی داد بھی دیتا ہے. پڑھنے والے ہیں علی، سننے والا میرا نبی. امامت کا دہن کھلا ہے، نبوت کے کام سن رہے ہیں. دونوں ایک منزل پر معصوم ہیں، وہ بھی معصوم یہ بھی معصوم. عصمت کا لہجہ تو پہچانو، لہجہ بھی عصمت کا ہے، سننے والا بھی معصوم ہے. اور جب پڑھ لیا تو نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا، سند دے دی. کیا کیا پڑھا؟ اب یہ تو کبھی کبھی تھوڑے مطالعے والے لوگ کبھی کبھی لکھ دیتے ہیں یا پڑھ دیتے ہیں کہ ارے توریت کیا پڑھی ہوگی، زبور کیا پڑھی ہوگی، انجیل کیا پڑھی ہوگی. میں تو ان سے یہ کہتا ہوں علامہ مجلسی سے زیادہ کوئی نہ جاننے والا، نہ سمجھنے والا، نہ روایات کا پہچاننے والا. علامہ مجلسی نے تحریر فرمایا، علی نے جب پڑھنا شروع کیا تو جو آدم پہ صحیفہ آیا وہ پڑھا، جو نوح پہ آیا وہ پڑھا، جو ابراہیم پہ آیا وہ پڑھا، جو انبیاء ماسلف پہ آیا سارے صحیفوں کی تلاوت کی. توریت پڑھی، انجیل پڑھی، زبور پڑھی. اور جب سب پڑھ لیا تو نبی نے کہہ دیا توریت موسیٰ سے اچھی پڑھی، انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی، زبور داؤد سے بہتر پڑھی. قرآن ویسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. اس کا مطلب نبی قرآن پڑھ رہے تھے.
بندوں نے نہیں سنا، امت کے لوگوں نے نہیں سنا، مگر نبی تو پڑھ ہی رہے تھے۔ اور جب یہ کہہ دیا تو ایک دفعہ دل میرا چاہا پوچھوں میرے نبی، قرآن آئے گا آپ پر، پڑھیں گے پہلے علی، آپ نے ہی پہلے کیوں نہیں پڑھ دیا کہ علی سن لیتے؟ کہا علی سننے والے کا نام نہیں ہے، علی پڑھنے والے کا نام ہے۔ لفظیں بدلو، علی قاری ہیں، علی سنت والے نہیں ہیں۔ نہیں، وہ میں نے بچا کے لفظ کہا ہے، سننے والے ہیں نہیں ہیں، پڑھنے والے ہیں، قاری قرآن۔ اچھا یہ قرآن آیا کہ نہیں آیا؟ نبی کے پاس تو تھا، آیا نہیں ہے ابھی ظاہری طور پر، تو جبریل آ کے بتاتے رہیں گے یہ سنائیے یہ سنائیے یہ سنائیے، یہ آیت وہ سورے، وہ جبریل امین حکم خدا سے آئیں گے سنائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی قرآن ظاہری طور پر آیا نہیں ہے۔ ایک قرآن ہے جو ظاہری ہے، چھپا ہوا، چاہے نظامی پریس میں چھپا ہو، چاہے دلی کے مطبعے میں چھپا ہو، چاہے عکسی ہو غیر عکسی ہو، کیسا بھی ہو قرآن، یہ ہے چھپا ہوا قرآن۔ علی جو پڑھ رہے ہیں، جو چھپا ہوا قرآن ہے یا لکھا ہوا قرآن ہے، کھالوں کے اوپر یا اور کسی چیز کے اوپر لکھا ہو، اس کے پڑھنے والے صحابی ہیں، اصحاب ہیں اس کے پڑھنے والے۔ اور علی جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ کاغذ پر لکھا ہوا نہیں ہے، مطبعے کا چھپا ہوا نہیں ہے، لوح محفوظ کا ہے۔ اب لفظ میں کہتا ہوں آپ سمجھ لیجئے گا، جو چھپا ہوا قرآن پڑھتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے، جو چھپا ہوا قرآن پڑھتے اسے علی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے طاہر لوگ نہیں چھوئیں گے، مطہر لوگ چھوئیں گے، الا المطہرون یہ سمجھتے ہیں۔ طاہر تو بیچارہ ذرا ہاتھ نجس ہوا پانی سے دھویا ہو گیا طاہر، یہ تھوڑی ہے قرآن مجید کے محافظ اور ذمہ دار۔ اب بات آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، دیکھیں وہ کتنا بڑا بیہودہ ہے، جو کام کسی نے نہ کیا شروع سے لے کے آخر تک، اب تک جو کسی نے نہیں کیا وہ اس نے کر دیا۔ میں نام نہیں لیتا ہوں ایسے بیہودوں کا، آپ خود اچھی طرح پہچان سکتے ہیں۔ قرآن خدا کی کتاب، اس نے کچھ اس میں سے نکال کے دوسرا قرآن بنا کے پیش کر دیا۔ اب جو کام مسیلمہ نہ کر سکا، جو کام شجاع نہ کر سکا، جو کام اسود عنسی نہ کر سکا، وہ تم نے کر دیا۔ تمہارا نسلی تعلق ادھر سے تو نہیں ہے، آبائی رابطہ ادھر سے تو نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کیا چلو ہم پورا کیے دیتے ہیں، تو دوسرا قرآن بنا کے پیش کر دیا، ہم احتجاج کرتے رہے۔ اس کے پیچھے بھی، اب یہ عرض کر دوں عزیزو، اس کے پیچھے بھی کوئی میرے ہی جیسا ہے، کوئی میرے ہی جیسا ہے اس کے پیچھے بھی، جو اسے گائیڈ کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، بتاتا رہتا ہے۔ بخیال خود پڑھا لکھا ہوگا تبھی تو یہ کام کر رہا ہے۔ تو قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن بنا دیا، لیکن اسے پتہ نہیں ہے قرآن کتاب ہے خدا کی، اس نے محافظین رکھے ہیں، بنائے ہیں قرآن کے محافظ، اور محافظ ایک ابھی تک زندہ ہے۔ وہ تنہا محافظ نہیں ہے، وارث نہیں ہے، جانشین نہیں ہے، وہ وارث ذوالفقار بھی ہے۔ اور جب وارث ذوالفقار ہے تو اسے سمجھانا بھی آتا ہے، بتانا بھی آتا ہے، سکھانا بھی آتا ہے، اور گردن اڑانا بھی آتا ہے۔ تو پہلے سے
خیال کیے رہو، قبر تک تو تمہاری مٹا دی گئی، اس کے باوجود ہوش نہیں آتا، کہے جا رہے ہو، سب کہتے کہ ہم مرتد ہو گئے، تو ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ظاہر ہے کسی کو کافر کہہ دو، مرتد کہہ دو، تو وہ اگر اوچھے ظرف کا بلکہ بے ظرف ہے تو اس پر کیا اثر ہوگا؟ بہرحال اتنی باتیں درمیان میں آ گئی تھیں جو فریضہ سمجھتا ہوں میں نے کہہ دیا، کبھی دھوکے میں نہ آئیے گا، نہ میری ٹوپی کے دھوکے میں آئیے گا، نہ اماموں کے دھوکے میں آئیے گا، نہ بڑے لباس کے دھوکے میں آئیے گا، نہ لمبے کرتے کے دھوکے میں آئیے گا، نہ اونچے پیجامے کے دھوکے میں آئیے گا، ان سب چکروں میں آپ نہ پڑیے گا۔ جو بات سنیے وہ معصوم کی سنیے، جو بات سنیے وہ ائمہ کی سنیے، جو بات سنیے وہ مرسلین کی سنیے، جو بات سنیے وہ خداوند عالم کی جانب سے بھیجے ہوئے ہادیوں کی بات سنیے۔ ان چھوٹے چھوٹے چپڑ قناتیوں کا کیا ہے؟ یہ بیچارے کیا کر سکیں گے؟ یہ چپدی کے شوربے نسلوں پر فخر کر رہے ہو کہ ہم بھی یہی ہیں۔ نسلیں نہیں کام آنے والی ہیں، نسلیں اگر بگڑ جائیں تو دوہرا عذاب۔ اور اگر بگڑا ہوا ہے تو اس کا عذاب تو اس کی جہالت کی بنا پر کچھ کم بھی ہوگا، مگر یہ اصرار کرنے والا۔ اتنی بات میں نے درمیان میں کہی ہے، اب ایک بات اور سماعت کر لیں۔ نبی نے سرٹیفائی کیا موسیٰ سے بہتر، عیسیٰ سے بہتر، داؤد سے بہتر۔ جب یہ کہہ چکے تو میں نے سوچنا شروع کیا، میرے نبی قرآن آپ پر آئے گا، آپ سے بہتر پڑھنے والا پہلے آ گیا، کہ نہیں مجھ سے بہتر نہیں، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ہی قرآن پڑھتا ہے۔ یعنی بلا وجہ لوگ مکے مدینے صحرا عرب جنگل جھاڑی سب میں جاتے ہیں نبی جیسا ڈھونڈنے، نبی جیسا ڈھونڈنے میں۔ جو اندھا ہے وہ بھی نبی جیسا، جو کانا ہے وہ بھی نبی جیسا، جو بھینگا ہے وہ بھی نبی جیسا، جو ناٹا ہے وہ بھی نبی جیسا، جو لنگڑا ہے وہ بھی نبی جیسا، جو لولا ہے وہ بھی نبی، سب نبی جیسے۔ اور نبی نے فرما دیا جس دن میرے جیسا آ جائے تو میں کہوں گا یہ میرے جیسا۔ تم اپنی گناہگار زبان سے کہتے ہو، میں عصمت کی زبان سے بولتا ہوں۔ تو توریت موسیٰ سے بہتر، انجیل عیسیٰ سے بہتر، زبور داؤد سے بہتر۔ اب اگر دونوں لفظیں میری یاد رکھیے تو میں بات ملائے دیتا ہوں مولا کے فضائل کے ذیل میں۔ شاعر دوسرے کا کلام پڑھتا ہے تو گلا کام آتا ہے، لیکن شاعر اپنا کلام پڑھے تو الفاظ و معانی اور ان کی ترتیب و نظم کام آتی ہے، جو اہل فن کے لیے انتہائی کارآمد ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ لفظ کتنا خوبصورت یہاں استعمال کر دیا۔ اب جب علی پڑھ رہے تھے تو نبی نے سند دی نا ان سے بہتر۔ میرا دل چاہا پوچھوں، پیغمبر داؤد تلاوت کرتے تھے زبور کی، سارے پرندے اکٹھا ہو جاتے تھے، ہر سننے والا جمع ہو جاتا، ایسا خوش الہان پڑھنے والا، اور آپ کہتے ہیں ان سے بہتر پڑھ دیا۔ عیسیٰ انجیل پڑھتے تھے، جن و انس سب جمع ہو جاتے تھے عیسیٰ کی آواز سننے کے لیے، آپ کہتے ہیں عیسیٰ سے بہتر انجیل پڑھ دی۔ موسیٰ توریت کی تلاوت کرتے تھے، سارے کے سارے سننے والے جمع ہوتے تھے، اور آپ کہتے ہیں موسیٰ سے بہتر توریت پڑھ دی۔ راز کیا ہے؟ دیکھو میرا لفظ پہنچ جاتا ہے یا نہیں پہنچ جاتا؟ راز صرف ایک ہے، جب تک موسیٰ توریت پڑھ رہے تھے کلام کسی اور کا تھا، پڑھنے والا کوئی اور تھا، کلام تھا خدا کا، زبان تھی موسیٰ کی۔ جب داؤد زبور پڑھ رہے تھے کلام خدا کا، زبان داؤد کی۔ جب عیسیٰ انجیل پڑھ رہے تھے کلام خدا کا،
نہیں میں روک روک کے اس لیے کہتا ہوں تاکہ ہر ذہن تک بات پہنچ جائے. کلام خدا کا، زبان عیسیٰ کی. آج جب علی پڑھ رہے تھے، الحمدللہ یہ سمجھدار مجمع اس منزل تک پہنچ گیا. آج جب میرا مولا علی پڑھ رہا تھا تو کلام بھی خدا کا تھا، زبان بھی خدا کی تھی. کلام اللہ، لسان اللہ سے پڑھا جا رہا تھا تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ آیت کچھ اور پڑھی ہے، پڑھ کچھ اور رہے ہیں. اتنی دیر میں نے اس لیے پڑھا ہے تاکہ مجمع میری طرف متوجہ تو رہے، تاکہ میں سنا سکوں. اس لیے کہ شاعروں کے بہترین کلام کے بعد میرے لیے مشکل تو ہوتی ہے کہ میں وہ کیسے نثری کلام کو پیش کروں. میں نے آیت پڑھی ہے جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. الیاس مرسلین میں سے ہیں، مرسل نہیں، مرسل. یہی ایک مصیبت ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی لوگ پڑھتے ہیں جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. مرسل نہیں ہے، مرسل. مرسل بھیجنے والے کو کہتے ہیں، مرسل جو بھیجا گیا ہو اسے کہتے ہیں. ارشاد فرمایا قرآن میں ان الیاس لمن المرسلین. الیاس بھیجے ہوئے اللہ کے فرستادہ لوگوں میں سے ہیں. اور یہ بھی عجب بات ہے، جتنے پیغمبر زندہ ہیں ان میں ایک جناب الیاس بھی زندہ ہیں. جناب الیاس زندہ ہیں. جناب خضر کو دریاؤں پر موکل کر دیا گیا، جناب الیاس کو جنگل جھاڑیوں اور پہاڑوں پر موکل کر دیا گیا خداوند عالم کی جانب سے. وہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، زندہ رہیں گے. میں جب یہ پڑھ رہا تھا ابھی میں نے دیکھا ہے، مجھے تو میں نہ واٹس ایپ دیکھنا جانتا ہوں نہ فیس بک پڑھنا جانتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں ہے. ابھی میں نے جب یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ مرحوم کا نام یہ تھا، تو میرے ذہن میں بات آئی کہ میں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر دوں. مرسل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے بھیجا جاتا ہے. جو اللہ کی جانب سے بھیجا جاتا ہے وہ کام کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں کرتا ہے. اور وہ جب خدا کا پیغام پیش کر دیتا ہے دنیا کے سامنے تو وہ خدا کی جانب سے سلام کا مستحق ہو جاتا ہے. اسی آیت سے 2 آیتیں پہلے ارشاد ہوا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون. جناب موسیٰ و ہارون پر سلام. انہما من عباد المومنین. یہ دونوں اللہ کے مومن بندے ہیں. تو سلام کس پر ہوتا ہے؟ مومن پر. جو بندے مومن ہو اس پر سلام ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. قرآن مجید کا فقرہ ہے. ان بندوں پر سلام جن کو خدا نے منتخب کیا. مومن بھی منتخب، اہل بیت طاہرین بھی منتخب، وہ بھی قابل سلام، یہ بھی قابل سلام. اور جب دونوں سلام کے قابل ہیں تو پہچان لو نبی و رسول و امام اور ہادیان اسلام والے وہی ہوں گے جو سلام بھیجتے ہوں گے. نہیں میرے لفظ نہیں پہنچی نا. جو سلام بھیجتے ہوں گے رضی اللہ نہیں کہتے ہوں گے. اس لیے کہ سلام مومن بندوں پر ہوتا ہے، مصطفیٰ بندوں پر ہوتا ہے. اس لیے ہم زیارت میں بھی السلام علیکہ کہتے ہیں. اور برابر یہ فقرہ ہمارے یہاں جاری بھی ہے. جتنی زیارتیں ہیں ساری زیارتوں میں یہ فقرے ہم پڑھتے رہتے ہیں. اتنی منزل تک وہ زندہ ہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ بندوں کی ہدایت کر رہے تھے. اور جب بندوں کی ہدایت کر رہے تھے تو وہ ہدایت بندے یا ان کی امت جو جن کے درمیان میں وہ بھیجے گئے تھے وہ اسے قبول
نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کی پرستش کرتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تبلیغ نہیں چھوڑی، مسلسل کہتے رہے۔ اس زمانے کا بادشاہ شروع میں تو مسلمان تھا، لیکن بعد میں وہ بت پرست ہو گیا، اس کی بھی ہدایت کی، آخر میں نہیں مانی قوم تو بددعا بھی کی، عذاب بھی آیا، بہت سارے لوگ ختم بھی ہو گئے۔ عذاب کو دیکھ کے یہ بھی کہنے لگا اب تو ہم مانے لیتے ہیں۔ ادھر سے آواز آئی الیاس یہ آخری وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، ایمان اگر قبول کرنا ہے تو حالت سکون میں قبول کرو، اطمینان کی حالت میں قبول کرو۔ دیکھ لیا عذاب تو آنے لگے۔ فرعون بھی عذاب دیکھ ہی کے کہہ رہا تھا موسیٰ مان رہا ہوں تمہارے خدا کو، موسیٰ نے توجہ ہی نہیں کی، کہتا رہا، ایک ڈبکی لگی پھر نکل کے کہتا ہے موسیٰ مان رہا ہوں، سنے ہی نہیں موسیٰ نے، دوبارہ نہیں سنا، تیسری بار سنا انسنی کر دی، جب ڈوب گیا تب ادھر سے آوازیں غائب آئی، موسیٰ بڑا بدبخت تھا، کمبخت بڑا بدبخت تھا، کاش اس نے مجھے پکار لیا ہوتا، تمہیں پکارتا رہ گیا تو ڈوب گیا۔ کیا کہوں عزیزو، لفظ آ گیا ہے ذہن میں اس لیے کہہ دیتا، جب تک نبی کو بلاتا رہا ڈوبتا چلا گیا، ڈوبتا چلا گیا، ڈوب گیا، ادھر خدا کہتا ہے کاش مجھے پکار لیا ہوتا۔ ہم ایک لفظ میں دونوں کو پکارتے ہیں، عزیزو کیا کہوں، لفظ پہنچ جائے تو بڑا قیمتی ہو جائے، ایک لفظ میں دونوں کو پکارتے ہیں۔ ایک لفظ علی یہ نام خدا بھی ہے، نام مولا بھی ہے، یا علی کہنے میں ہم تنہا علی کو نہیں بلاتے، ہم علی کے خدا کو بھی بلاتے ہیں، علی کو بھی بلاتے ہیں، دونوں منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جب بلاتے ہیں تو مشکل کشا آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو عذاب آ گیا، نجات نہ پا سکا، تھوڑے سے لوگ جو رہ گئے تھے وہ جناب الیاس کی دعاؤں کے نتیجے میں مسلمان ہو گئے، دائرہ ایمان میں آ گئے۔ تو تبلیغ کرنے والا تبلیغ کرتا ہے، کبھی اپنی زبان سے، کبھی اپنے عمل سے، کبھی اپنے کردار سے، اور جب تبلیغ کرنے والا تبلیغ کرتا ہے تو ابتدا میں لوگ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہنے دو ہی نہیں، لیکن یقین جانیے ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اذان ہونے لگی کیا، ایک صلوات پڑھیے ذرا۔ کیا بچ گیا ہے؟ اچھا اچھا، ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ۔ اب میں اتنا بڑا مجمع، اتنی مختصر صلوات، دیکھیں میں تو ابھی وہ باتیں کر رہا ہوں، ورنہ میں کیسے مجمع صلوات اٹھاتا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور ابھی اس منزل تک آ جاؤں گا تو مجھے کہنا نہیں پڑے گا کہ صلوات پڑھیے، لوگ خود بخود پڑھتے چلے جائیں گے۔ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی و العالمین لہ الفدا نے اپنی تبلیغات اور اپنے کارناموں اور اپنے عمل کے ذریعے دنیا کو راہ راست پر لگا کے ہدایت کی منزل تک پہنچایا، اور مرکز ہدایت ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے انہیں وابستہ کیا۔ یہ وابستہ رہنے والے سلمان، ابو ذر، مقداد، ترمہ ابن عدی، رشید، حضری، مالک اشتر، یہ سب کے سب مردوں میں ہیں جو نبی کے در سے وابستہ ہیں۔ عورتوں میں وابستہ رہنے والی بیویاں بھی ہیں جنہوں نے اپنے کو وابستہ رکھا، اور وہ بھی صاحب کردار کہلائیں۔ لفظ یاد آ گیا اس لیے کہہ دیتا ہوں، آج کا دور اور آج کا زمانہ جب کوئی کسی رشتے میں منسلک ہوتا ہے تو یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، میں نام نہیں لوں گا، نہ جانے کتنے مانگنے والے، ابے بھکاری نہ جانے کتنے ہیں،
ہاتھ پھیلا پھیلا کے مانگتے رہتے، یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو. اپنے بازو کی طاقت سے کما کے کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دوسروں کے مال پر قبضہ، دوسروں کے مال کو حاصل کرنے کی تمنا. ایک صاحب نے، میں یہ پڑھ ہی رہا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ رسول اللہ نے بھی جناب خدیجہ سے سب کچھ لیا. میں کہا بات تو بہت صحیح کہی ہے تم نے، لیکن فرق ہے عزیزو. آج کا انسان مانگ رہا ہے، مانگ کے لیتا ہے. میرا نبی مانگ نہیں رہا تھا. خدیجہ نے سمجھ لیا تھا میرے مال و اقتدار و دولت و عزت و شہرت کی ساری مرکزی حیثیت کا نام ہے محمد عربی. اگر میں یہ سب کچھ دے دوں تو میرا مال بھی بچا رہے گا، میری دولت بھی بچی رہے گی، میرا اقتدار بھی بچا رہے گا، میری حکومت بھی بچی رہے گی. مانگ کے لینے والی عورتوں کو زوجہ کہا جاتا ہے. کیا کروں عزیزو، مانگ کے لینے والی عورتوں کو زوجہ کہا جاتا ہے. خود مال دے کے فخر کر لے اسے خدیجہ کہا جاتا ہے. یہ تاریخ کا وہ عظیم فیصلہ ہے جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں. تو یہ منزل آ جاتی ہے، مانگ لیتے ہیں. لیکن نبی نے کہا مانگو نہیں، اپنے بازوؤں کی قوت سے، اپنے بازوؤں کی طاقت سے حاصل کرو. جو خدا اسے دے رہا ہے اس کا خزانہ عطا کرنے میں کم نہیں ہوتا. ڈر تو تب پیدا ہو جب خزانہ ختم ہونے والا ہو، لیکن وہ تو خزانہ باقی ہے. بلکہ جتنا دیتا، وہ تو کہتا ہے تم دیتے رہو گے ہم بڑھاتے رہیں گے، تم عطا کرتے رہو گے ہم بڑھاتے رہیں. کتنا محفوظ کیا خدا نے ایک عورت کے کردار کو. مال دیا خدیجہ نے، قدرت نے کہا کہ میں نے غنی بنایا. میں مال خدیجہ کا خدا کہتا ہے کہ میں نے رسول کو غنی بنایا. عورت کا مال خدا کہتا ہے میں نے غنی بنایا. یعنی اس مال کو خدا نے اتنا قبول کر لیا کہ یہ مال مال خدیجہ نہیں رہ گیا، یہ مال مال خدا ہو گیا. اور جب مال خدا ہو گیا تو عورت کے کردار کی بلندی کا پتہ چلا. مردوں کا مال چاہے خدا کا مال بنے یا نہ بنے، مگر خدیجہ کا مال خدا کا مال. اور جب تک قرآن مجید ہے تب تک اس کا تذکرہ باقی رہے گا. نکال دو قرآن سے، یہ اس بیہودے کو ہمت نہیں پڑی نکالنے کی، اس کے نکالنے کی ہمت نہیں پڑی. اور بہت ساری باتیں نکال دی. ہمیں کفر کا دم بھرنے والوں، نہ ابو جہل رہ گیا، نہ ابو لہب رہ گیا، نہ عتبہ رہ گیا، نہ عتیبہ رہ گیا، نہ شیبہ رہ گیا، نہ ولید رہ گیا، نہ امیر شام غاصب شام رہ گیا، نہ یزید رہ گیا، نہ مروان رہ گیا. یہ سب نہیں رہ گئے تو تم کیسے رہ جاؤ گے؟ تم کیسے رہ جاؤ گے؟ تم کو بھی ختم ہونا ہے ایک نئے وقت میں. بہرحال یہاں سے جانا ہے، اور اب تو پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اہل لکھنؤ کے صاحبان عقیدہ و ایمان نے اسے بھی ختم کر دیا ہے. تو اب پتہ نہیں کہاں جاؤ گے. دریا میں بہائے جاؤ گے، آگ میں ڈالے جاؤ گے، کہاں ڈالے جاؤ گے یہ پتہ نہیں ہے. ہاں کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے مرتے مرتے وصیت کرتے ہیں کہ ہم کو دفن مت کرنا، ہم کو جلا دینا، ہم کو جلا دینا. بہت پہلے کا وزیر تعلیم ہندوستان کا رہ چکا ہے، اس نے بھی اپنی وصیت میں یہی کہا تھا مجھے زیر زمین نہ دفن کرنا، جلا دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب پہلے سے دیکھ رہا ہے کہ جیسا عذاب آنے والا ہے میں خود ہی کہہ دوں مجھے جلا دینا. یہ بھی بیچارہ سوچتا ہوگا کہ نہ جانے کون سی منزل آئی. بہرحال اتنی منزلوں تک آ کے اب یہ فقرہ میں کہنا چاہتا ہوں. الیاس جیسا پیغمبر، الیاس جیسا نبی، الیاس جیسا صاحب صحیفہ، الیاس جیسا خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر
آج تک زندہ. اب ایک لفظ کے سہارے کہتا ہوں. معصوم نے فرمایا ہے ہم معصوموں کے صاحبان عصمت کے نام رکھو تاکہ اس نام اور اس کردار کی کچھ خصوصیات کردار کے اندر پیدا ہو جائیں. ایسے نام مت رکھنا جو غاصبوں کے ہوں، ایسے نام مت رکھنا جو دشمنوں کے ہوں، جو اعدائے دین کے ہوں. جب کس باپ نے یہ نام رکھا ہوگا تو پتہ نہیں انہوں نے سوچا تھا یا نہیں سوچا تھا، لیکن آج میں اپنی فکر کے حوالے سے کہتا ہوں نام رکھا الیاس. الیاس ہیں زندہ، الیاس ہیں زندہ. اب فکر کے سہارے کہتا ہوں جو محبت اہل بیت پر مر جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے. تو عزاداری کرنے والا، صفحے ماتم بچھانے والا، ماتم کرنے والا، نوحہ پڑھنے والا، عزائے حسین میں انہماک رکھنے والا مر جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ تو ہمارے حالات اور سماج کی مجبوری ہے کہ جیسے ہی روح نکل جاتی ہے ہم اسے اپنے گھر نہیں رکھ پاتے، اسے اس منزل پہ پہنچا دیتے جو اللہ اور رسول نے اس کے لیے مقرر کی. اور پھر کیا کریں عزیزو، عجیب و غریب بات یہ ہوتی ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ آ گئی، آنے سے پہلے نہیں پتہ چلتا. ہو سکتا ہے دنیا سے جانے والے کو کچھ علامات، کچھ نشانیاں معلوم ہو جاتی ہوں کہ اب ہم نہیں رہیں گے، اس لیے وصیت کرنے والے وصیت بھی برابر کرتے رہتے ہیں. اور تاکید بھی معصوم نے فرمائی ہے کہ وصیت ضرور کرنا چاہیے. جناب الیاس کی چند وصیتوں میں سے ایک وصیت آپ کو سنائی دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا اپنے فرزند سے جو زندہ ہیں، اپنے فرزند سے فرمایا میرا ذکر کبھی بند نہ کرنا، وحدت الہی کا کلمہ پہنچانا کبھی نہ چھوڑنا، ذکر اولیاء برابر کرتے رہنا، تذکرہ خدا و رسول برابر کرتے. یہ وصیت کے الفاظ ہیں جو جناب الیاس نے اپنے فرزند سے کیے تھے. اور جب یہ وصیت کر لی تو بیٹا بھی پابند رہا. عجیب و غریب بات ہے، یوسف کا بیٹا ہے الیاس، نسل یوسف چلی ہے جناب یعقوب سے، اسی نسل میں آنے والے ہیں جناب الیاس. تو یعقوب بھی زندہ، یوسف بھی زندہ، سب کے سب زندہ. الیاس بھی زندہ. کیوں؟ اس لیے کہ دین کا کام کر رہے تھے. تو جو عزاداری کرے گا وہ بھی زندہ، جو ماتم کرے گا وہ بھی زندہ، جو صفحے عزا بچھائے گا وہ بھی زندہ، جو ذکر معصوم کرے گا وہ بھی زندہ، جو ماتم کرے گا وہ بھی زندہ، جو جلوس عزا نکالے گا وہ بھی زندہ. شرط ایک ہی ہے عزیزو، دکھاوا نہ آنے پائے، خلوص رہے. اگر یہ خلوص ہے تو یہ سب کرنے والے زندہ ہیں. اور آج تک ہم نے پہچان لیا ہے کہ جنہوں نے ان کاموں کو انجام دیا وہ بھی زندہ ہیں، برابر ذکر بھی ہوتا رہتا ہے. ہم تو صرف یہ فکر کرتے ہیں کہ موت جوان کو آ گئی، موت ضعیف کو آ گئی، موت بچے کو آ گئی، موت فقیر اور غریب کو آ گئی، موت بادشاہ و شہنشاہ کو آ گئی. موت تو سب کے لیے ہے نا. اور شاعر نے بہت اہتمام سے کہہ دیا تھا، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے. لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. اس کی مرضی تھی تو اس نے بھیجا، اس کی مرضی ہے تو اس نے اٹھا لیا.
رضائے الہی پر اٹھ جانے والا کبھی مردہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تسکین دینے کے لیے میں نے یہ چند لفظیں کہی ہیں، یقیناً بھائی بھی غمزدہ، اعزہ بھی غمزدہ، باپ بھی غمزدہ، بس میں نے پڑھ دیا جو کچھ مجھے پڑھنا تھا۔ اور یقیناً 40ویں کی مجلس میں زیادہ مصائب کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اور آپ نے بڑے مصائب سنے بھی ہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر رک رک کے اگر آنسو نکالیے گا تو میں وہ لفظیں آپ کے خدمت میں گزارش کر دوں گا کہ جب کوئی جوان جاتا ہے تو حال کیا ہوتا ہے۔ جوان اس تیز روشنی دینے والے چراغ کا نام ہے جو اکیلا رہ کے پورے گھر کو روشن کرتا ہے، اور جب یہ چراغ گل ہو جاتا ہے تو پورا گھر اندھیرے میں آ جاتا ہے۔ نہیں کسی جوان کا تذکرہ کروں گا، کوئی آج تک موت کی حقیقت بیان ہی نہیں کر سکا اور نہ بیان کر سکتا ہے۔ قرآن نے اتنا تو کہہ دیا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن مزہ ہے کیا یہ کوئی نہیں بتاتا۔ کیا ہے موت کا مزہ یہ کوئی نہیں بتاتا۔ جہاں موت آتی ہے سب کو لے جاتی ہے، واپس نہیں آنے دیتی۔ ایک ہی گھرانہ ہے، بلکہ اگر منزل ایک بتا دوں تو بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں، موت سب کو لے جاتی ہے، واپس نہیں آنے دیتی۔ لیکن جب آل محمد تک موت آتی ہے تو آل محمد کو لے نہیں جا پاتی، موت ٹکرا کے رہ جاتی ہے، خود واپس چلی جاتی ہے، آل محمد زندہ رہتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ صرف یہ نہیں زندہ ہیں جو ان سے وابستہ ہیں، وہ بھی زندہ ہیں۔ روح نکل گئی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ انسان چلا گیا، لیکن نہ کسی بادشاہ نے بتایا کہ مزہ کیا ہے، نہ کسی غریب نے بتایا کہ مزہ کیا ہے۔ مزہ موت کا اگر کسی نے بتایا ہے تو کربلا کے ان مجاہدوں نے بتایا ہے جو جوان تھے۔ قسم خدا کی اگر کوئی بوڑھا بتاتا تو میں یہ سمجھ لیتا بڑا تجربہ کیا ہوگا، لیکن کسی بوڑھے نے نہیں بتایا، جوان نے بتایا۔ پہلی منزل میں ایک بھتیجے نے بتایا، دوسری منزل میں ایک بیٹے نے بتایا، بھتیجے نے راستے میں بتایا۔ جب میرا مولا یہ کہہ رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ موت کی جانب جا رہا ہے، تو ایک دفعہ حسن کے لال جناب قاسم نے پوچھا، بعض روایتوں میں دوسری لفظیں میں پوچھا، مولا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا میرے کان میں آواز آ رہی ہے، یہ بتاؤ کہ موت ہے کیسی؟ ہے جو جوان ابھی موت سے وابستہ نہیں ہوا، وہ اہل بیت کے گھرانے کی عظیم فرد موت کا مزہ بتا رہی ہے۔ الموت احلی من العسل، موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ اہل بیت کے گھرانے کی عظیم فرد، وہ کہتا ہے جو موت سے ابھی وابستہ نہیں ہوا، موت جس تک آئی نہیں ہے، وہ موت کا مزہ بتاتا ہے۔ یعنی جو اندیکھی، ان سمجھی، ان پرکھی، ان تجربے کی منزلوں سے گزرتی ہوئی چیزوں کا مزہ بتا دے، وہ اہل بیت کے گھرانے کے افراد ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا شاید سے زیادہ شیریں۔ دوسرا موقع جب کربلا میں پوچھا گیا تھا، تب بھی وہ ایک جوان ہی تھا جو بتا رہا تھا اور اپنے عمل سے بتا رہا تھا۔ یقیناً آپ ایک جوان کے شوق میں بیٹھے ہیں، بھائی، چچا، باپ، اعزا، اقربا، اور جب ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو مجھے ایک دفعہ
کربلا کا وہ جوان یاد آ جاتا ہے جس کا لاشا اٹھانے میں بھی میرا مولا جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میں مصائب کے چند لفظ ہی سناؤں گا آپ کے خدمت میں، مگر جب آپ تصور کریں گے آنکھوں سے آنسو خود بخود نکل جائیں گے۔ میں کیسے لوگوں کو تسلی دوں، کیسے دلاسا دوں؟ اگر کربلا کا وہ جوان نہ رہا ہوتا تو قسم خدا کی تسلی کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا، کوئی واقعہ نہ تھا، کوئی تذکرہ نہ تھا جس سے عزیزوں کو دلاسا ملے۔ کس کو تسلی دوں؟ اس بیوہ کو جس کا سہاگ اجڑ گیا، اس باپ کو جس کے پیری کا سہارا چلا گیا، ان چچاؤں کو جو اپنے بھتیجے کو رو رہی ہے، ان بھائیوں کو جسے اپنے ساتھ یہ رکھا کرتے تھے۔ نہیں، تسلی دوں اس چھوٹے سے بچے کو جس نے اپنے باپ کی شفقتیں ابھی زیادہ دیکھی بھی نہیں تھی۔ بڑے اختصار سے لفظ کہتا ہوں، حسین نے کربلا کے میدان میں بھیجا تو سب کو، مگر جس انداز سے شبیہ ہے پیغمبر کو بھیجا اس انداز سے کسی کو نہیں بھیجا۔ لیلا کا لال، شبیہ ہے پیغمبر، علی کی نشانی، زہرا کی عمر کا وارث حسین کے سامنے کھڑا ہے۔ مجھے بھی اجازت دے دی۔ میرے آقا نے کہا اجازت لینا ہے تو اس بی بی کے پاس چلے جاؤ جس نے تمہیں بڑی ریاستوں سے پالا۔ نوجوان خیمے میں داخل ہوا۔ میں کیسے منظر کشی کر دوں آپ کو خیمے کی منزل کی۔ خیمے میں داخل ہوا، پھوپھی اماں اجازت دے دیجیے۔ کہا میرے لال ابھی تو بڑی تمنائیں دل میں ہے، نہ جانے جوانی کی کتنی آرزوئیں مچل رہی ہے، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ جو جملہ تاریخ مقتل میں مجھے ملا ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اکبر نے کچھ نہیں کہا، اتنا کہا پھوپھی اماں اگر کسی جوان کے سامنے اس کا بیٹا مارا جائے، اس کا بابا مارا جائے تو اس جوان کی حالت آپ سوچ سکتی ہیں کیا ہوگی؟ میرا بابا مقتل میں کھڑا ہے، سب جا چکے ہیں، مقتل میں میرا بابا کھڑا ہے۔ اگر میں نصرت نہ کر سکا تو میری زندگی کی کیفیت کیا ہوگی؟ شہزادی نے کس انداز سے رخصت کیا، بیویوں کو بلایا، آؤ بیویوں، دو رویا کھڑی ہو جاؤ۔ کچھ بیویاں ادھر کھڑی ہیں، کچھ بیویاں ادھر کھڑی ہیں۔ اکبر سے کہا میرے لال بیچ سے نکل جاؤ، درمیان سے نکل جاؤ۔ قسم خدا کی گھر سے جب کوئی میت نکلتی ہے تو انداز یہی ہوتا ہے، دونوں طرف سے لوگ گھیرے ہوتے ہیں، جنازہ نکالا جاتا ہے۔ یہ لفظ کہہ سکتا ہوں، ایسا لگتا ہے اکبر کا زندگی میں اور تاریخ مقاتل نے لکھا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گر جاتا تھا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جب اکبر نکلنا چاہتے ہیں تو خیمے کا پردہ اٹھ جاتا ہے،
لیکن بیویاں ایک دفعہ فریاد کرتی ہیں نوجوان چلے جاؤ گے تو ان بیویوں کا محافظ کون ہوگا؟ خیمے کا پردہ گر جاتا ہے۔ کئی بار یہ منظر رہا۔ آخر جوان رخصت ہو کے نکلا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ماں کے دل کی کیفیت کیا رہی ہوگی جب لیلا کا لال رخصت ہو کے جا رہا ہوگا۔ آئے حسین کے قریب، بابا اجازت دے دو۔ سن لو لفظیں، کہا کیسے اجازت دوں؟ تم شبیہ پیغمبر ہو، تم میرے بابا کی نشانی ہو، تم میری ماں کی یادگار ہو۔ سن اپنا ماں نے دیا، نام میرے بابا نے دیا، شباہت میرے نانا نے دے دی، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کی پروردگار اب میدان کی طرف وہ آ جا رہا ہے جو رفتار و گفتار و کردار میں میرے نانا سے مشابہ ہے۔ خدایا تو گواہ رہنا۔ گھوڑے پر سوار کیا۔ آخر تک پہنچتے پہنچتے مجھے یقین ہے آنسو کوئی روک نہیں سکے گا، میں جتنی لفظیں کہتا ہوں۔ سوار کیا۔ صاحب مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب علی اکبر جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے وہ گھوڑا اتنا تیز رفتار تھا کہ ہوا پیچھے رہ جاتی تھی، گھوڑا آگے بڑھ جاتا تھا۔ سوار کیا حسین نے، جاؤ میرے لال جاؤ۔ خیمے کی ڈیوڑھی پر باپ بیٹھ گیا، جوان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ہائے کوئی باپ ہے جو اپنے جوان کو اس انداز میں جاتے ہوئے دیکھ سکے۔ چلے، واپسی نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ بہت منزل ہے۔ حسین خیمے کی ڈیوڑھی سے اٹھے، چلے۔ جب چلتے چلتے طاقت نے حسین کی جواب دے دیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ اکبر واپس آئے، بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا، آپ کیوں چلے آ رہے ہیں؟ کہا اکبر تم یہ بتاؤ تم کیسے چلے آئے؟ کہا اتنی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہا تھا مگر میرے کانوں میں ایک آواز آئی، کوئی چیز زمین پر گر گئی۔ پلٹ کے میں نے دیکھا میرا بابا کربلا کی زمین پر بیٹھا ہوا۔ اجازت دو بابا جاؤں۔ کہاں جاؤ اکبر؟ اب تم سے دو باتیں کہنا ہے، جاؤ مگر مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ دوسرا فقرہ، کیسے اجازت دے دوں میرے لال، کیسے دوں اجازت؟ جب چاہتا ہوں اپنے نانا کو دیکھنا تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ جاؤ۔ چلے اکبر، میدان میں گئے، یادگار جنگ کی۔ دشمن کو علی کا زمانہ یاد آیا، امام حسین کی شجاعتوں کے تذکرے ہونے لگے۔ لڑتے لڑتے ایک دفعہ دشمن کی فوج میں جوان گھر گیا اور ایک بڑا نامی پہلوان مقابلے میں آیا۔ ادھر حسین خیمے کی ڈوڑھی پر بیٹھے ہوئے تھے، ماں حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہے، نگاہ چہرے پہ لگی ہے۔ لیلا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا میرا لال میدان میں گیا ہے، اگر کوئی مصیبت آئے گی تو باپ کا دل ہے، چہرے پر اثر نمایاں ہوگا۔ چہرے کی سلوٹیں بدلی، رنگ نمایاں ہوا، بغداد
کہا جاؤ خیمے میں دعا کرو، بڑا نامی پہلوان آیا ہے، اکبر میرا لال، میں نہیں پڑھوں گا وہ سب۔ دعا کی، آئے، پھر رخصت ہوئے۔ اب جو رخصت ہو کے گئے تو میرا مولا خوب جانتا تھا اب واپس نہیں آئے۔ لڑتے لڑتے ایک دفعہ جب زمین کی طرف آنے لگے تو اکبر نے ایک آواز دی، بابا علیک منی السلام۔ یہ جملہ تب بولا جاتا ہے جب آخری وقت ہوتا ہے، بابا میرا سلام آخر لے لو۔ حسین نے سنا، سن کے میرا مولا چلا۔ اب اگر برداشت کر سکو تو میں یہ روایت کے جملے سنا دیتا ہوں۔ صاحب ناسخ و تواریخ نے لکھا ہے، حسین چلے، چلتے چلتے ایک جگہ طاقت نے جواب دیا تو حسین بیٹھ گئے، ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دیا، ٹیک کیا، یا علی کہہ کے میرا مولا اٹھا، کچھ دور اور چلا، پھر طاقت نے جواب دیا، پھر ہاتھوں کو ٹیک کے کہا یا علی، اٹھا میرا مولا۔ تیسری جگہ میرا مولا جب زمین پر بیٹھ گیا تو بڑی کوشش کی ہے، صاحب ناسخ و تواریخ نے لکھا ہے بڑی کوشش کی اٹھ جائے، نہ اٹھ سکا میرا مولا۔ جملہ سن لو عزیزو، جب حسین اٹھ نہ سکے تو گھٹنے کے بال میرا مولا مقتل کی طرف چلا، آواز دیتا جاتا تھا، کہاں ہو میرے لال، کہاں ہو میرے لال، کہاں ہو میرے لال۔ کوئی باپ یہ منظر نہ دیکھ سکے گا۔ ایک دفعہ آواز سنی، پہنچے قریب جہاں بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی تھی، بیٹھ گئے حسین۔ دیکھا ہے کوئی باپ جو اپنے جوان کو اس منزل میں دیکھ سکے؟ انہیں دیکھا حسین نے، ہاتھ سینے پر، عالم معنی میں کہا میرے لال ہٹا لو ہاتھ، ہٹا لو۔ خود تو اکبر نہ ہٹا سکے مگر حسین نے ہاتھ ہے، میرا دل کہتا ہے اس لیے اکبر نے نہ ہٹایا ہوگا کہ باپ وہ زخم نہیں دیکھ سکے گا جو سینے میں نیزہ ٹوٹ گیا ہے۔ حسین نے ہٹایا، دل چاہتا آواز دوں، پیغمبر اکرم آئیے، کربلا میں آئیے، میرے مولا فاتح بدر و احد و خندق و خیبر آئیے کربلا میں، میرے آقا حسین آئیے کربلا میں، آگے ایک دفعہ دیکھ تو لیجئے میرا حسین کتنا شجاع ہے، کتنا صابر ہے۔ حسین نے گھٹنے زمین پر ٹکا دیے، ٹکا کے ایک دفعہ ذرا بلند ہوئے، انگلیاں بڑھائی، بڑھا کے زخم سے نیزہ نکالنا چاہا، نیزہ اکیلا نہ نکلا، اکبر کا کلیجہ نیزے میں چبھا ہوا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بس تسکین کی چند لفظ ہیں اور ختم و دعا۔ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ مقاتل نے لکھا حسین نے چاہا لاشا اٹھا لیں، جوان کا لاشا، حسین کی بے کسی، کبھی سر کی جانب ہاتھ لگایا نہیں اٹھ سکا، پیروں کی جانب ہاتھ لگایا نہیں اٹھ سکا، کمر کی جانب ہاتھ رکھا نہیں اٹھ سکا۔ جب نہیں اٹھا تو ایک دفعہ آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ، جوان کا لاشا حسین سے نہیں اٹھتا۔ مجھے نہیں معلوم بچے آئے یا نہیں آئے، لیکن اتنا ضرور میں نے تاریخ میں پڑھا کہ حسین نے
اکبر کا لاشا سینے سے لگایا، لگا کے گنج شہیدہ مقتل خیمہ گاہ کے پیچھے لے کے چلے۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ بیویوں کو خبر کر دیں جوان چلا گیا۔ بس دیکھوں کون آنسو روک لیتا ہے۔ باعزیزو، حسین نے لا کے گنج شہیدہ میں لاشا جوان کا رکھا اور آ کے خیمہ گاہ کے قریب، زینب کے خیمے کے قریب آ کے کہا میری بہن تیری گود کا پالا آ گیا ہے۔ قسم خدا کی جب زینب نے سنا ہوگا آ گیا تو ایک دفعہ خیال آیا ہوگا زندہ آیا ہوگا، مگر جب خیمے کے دروازے پہ آئیں تو دیکھا میرا بھیا اکیلا ہے۔ آواز دی بھیا میرا لال کہاں رہ گیا؟ پکار کے کہا زینب میں نے خیمہ گاہ کے پیچھے گنج شہیدہ میں لاشا رکھ دیا، سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی زینب خیمے سے باہر آئی، کہاں ہے بھیا میرا لال؟ خیمہ گاہ کے پیچھے چلی، ابھی 2-4 قدم چلی تھیں کہ ایک دفعہ آواز دی زینب چہرہ دیکھ کے چلی آنا، چہرہ دیکھ کے چلی آنا، لباس نہ ہٹانا زینب، اس منظر کو برداشت نہ کر سکو گی۔ ہاں کوئی پالنے والی، کوئی ماں کیسے برداشت کر سکے گی اس منظر کو دیکھ کے؟ باعزیزو دیکھا اور چلی آئیں، آ کے ایک دفعہ لیلا کے خیمے کے قریب آئیں۔ بس یہ سن لو میری بیویوں، جہاں بھی آواز جا رہی تم بھی سن لو، بچوں تم بھی سن لو، جوان تم بھی سن لو، میرے بزرگوں تم بھی سن لو۔ یہ فقرہ آخری ہے جو میں اس سلسلے میں گزارش کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ زینب آئیں لیلا کے خیمے کے قریب، آواز لیلا، کوئی جواب نہیں ملا، دوبارہ پکاری لیلا، کوئی جواب نہیں، تیسری بار خیمے کے دروازے کا پردہ ہٹایا، گھر میں داخل ہوئی، خیمے میں داخل ہو کے کہا بابی اکبر مقتل سے آ گئے۔ بھئی یہ سننا تھا کہ ایک دفعہ لیلا نے فقرہ کہا شہزادی مجھے معاف کر دیجئے گا۔ سن لو، اگر دل کی گہرائی سے سنو گے، جب سوچو گے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ میں ایک دفعہ آواز دی شہزادی میں نے پہلی آواز بھی سنی تھی، دوسری آواز بھی سنی تھی، مگر کیا کروں شہزادی، جب سے آواز سنی ہے خیمے کا دروازہ گھوم کے دیکھ رہی ہوں، کدھر ہے دروازہ؟ دروازہ نظر نہیں آتا۔ آج جس ماں کا جوان اس دنیا سے چلا جائے، دنیا تاریک ہو جاتی ہے، چراغ بجھ جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ماں کو نظر نہیں آتا۔ لگ کے دفعہ زینب سے آواز دی کہاں ہے میرا لال؟ پکار کے زینب نے کہا اے لیلا، ظالموں کے نرغے میں اس طرح شہید کر دیا گیا، کلیجے میں برچھی کا پھل لگا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگارہ واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا جملہ مومنین کو خوش و آباد رکھ۔ خدایا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، پروردگار ہم کو صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما۔ خدایا ہمارے قلیل عزا کو قبول فرما۔ پروردگار اس نوجوان کے درجات میں اضافہ فرما، اس کے سیئات کی مغفرت فرما، حسنات میں اضافہ فرما، ان کے اخلاق کو صبر جمیل عنایت فرما۔
ہمارے پاس سوائے صبر کے اور کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ کربلا کے شہیدوں کی یاد ہمارے صبر میں اضافہ کرتی ہے۔ یقیناً انہوں نے بہت صبر سے کام لیا، کون زینب کے صبر کا مقابلہ کرے گا؟ کون بیویوں کے صبر کو، سید سجاد کے صبر کو دیکھے گا؟ خدایا اخلاق کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے دستبلتا التماس ہے، ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب محمد الیاس ابن جناب یوسف حسین کو ایصال فرما دیں۔